اس سبق میں آپ شیلڈنگ کے متعلق جانیں گے اور یہ کہ کچھ خاص خصوصیات مثلاً پانی کے ساتھ الکلائی میٹلز کی ری ایکٹیویٹی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے ہم دوری جدول یعنی پیریوڈک ٹیبل کے پہلے گروپ میں نیچے کی طرف آئیں تو ایٹامک ریڈیس ایک مدار یا شیل کے اضافے کے ساتھ بڑھتا جائے گا۔ لیتھیم میں 2 الیکٹرانک شیلز موجود ہوتے ہیں، سوڈیم میں 3 اور پوٹاسیم میں 4۔ ہم جانتے ہیں کہ الکلائی میٹلز بیرونی شیل میں موجود ایک اکیلا تنہا الیکٹران خارج کر کے مثبت آئن بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب الکلائی میٹلز پانی کے ساتھ تعامل کرتے ہیں تو یہی عمل واقع ہوتا ہے۔ آئن بننے میں آسانی الیکٹران کے اخراج میں آسانی کے راست متناسب یعنی ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے۔ جیسے جیسے گروپ میں نیچے کی طرف آتے جائیں، بیرونی شیل میں موجود الیکٹران مرکزی یعنی نیوکلس سے اور بھی زیادہ دور ہوتا جائے گا۔ اس کی وجہ سے کشش کی قوت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ مرکزی اور بیرونی شیل میں موجود الیکٹرانز کے درمیان برق سکونی کشش یعنی الیکٹروسٹیٹک اٹریکشن میں اضافی الیکٹرانک شیلز کی تعداد کی وجہ سے کمی شیلڈنگ ایفیکٹ کہلاتی ہے۔ شیلڈنگ کے اضافے سے بیرونی شیل میں موجود الیکٹران کی قوت کشش میں کمی ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ایٹامک ریڈیس میں اضافے کے ساتھ نیوکلیئر چارج میں اضافہ ہوتا ہے، تاہم گروپ میں نیچے کی طرف جاتے ہوئے شیلڈنگ میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے اور بیرونی شیل سے الیکٹران کا اخراج آسان ہو جاتا ہے۔ ہم مرکزی کو ایک مقناطیس کے جیسے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مقناطیس لوہے کی کیل کو آسانی سے تھام کر رکھ سکتا ہے۔ اگر اس کے ارد گرد کپڑا چڑھا دیا جائے تو اس کی کشش میں کمی آ جائے گی، اور اگر اس کے گرد ایک اور کپڑا لپیٹ دیا جائے تو مقناطیس کے لیے کیل کو تھامے رکھنے میں اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ ایسا ہی الکلائی میٹلز کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اگر مرکزی اور بیرونی شیل کے درمیان زیادہ الیکٹرانک شیلز ہوں تو کشش کی قوت کمزور پڑ جائے گی۔ اس لیے شیلڈنگ میں اضافے سے الیکٹران خارج کرنا اور آئن بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ بیرونی شیل میں موجود الیکٹران کو خارج کرنے کے لیے درکار توانائی یا انرجی کے لیے آئونائزیشن انرجی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ شیلڈنگ کے اضافے سے آئونائزیشن انرجی میں کمی ہوتی ہے اور یہی ترتیب باقی تمام گروپس میں بھی نظر آتی ہے جب پیریوڈک ٹیبل میں اوپر سے نیچے کی طرف جایا جاتا ہے۔ مثال کے لیے ہم ہیلوجنز کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جیسے جیسے ہیلوجن میں نیچے کی طرف جایا جاتا ہے، تعاملیت یعنی ری ایکٹیویٹی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تمام ہیلوجنز کے بیرونی شیل میں 7 الیکٹرانز ہوتے ہیں اور انہیں آکٹیٹ مکمل کرنے اور منفی آئن میں تبدیل ہونے کے لیے 1 الیکٹران کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے لیے دیے گئے ہیلوجن کو ایک الیکٹران کو کھینچنے کی ضرورت ہوگی۔ کسی معتدل ذرے میں 1 الیکٹران کے اضافے اور منفی آئن بننے کے دوران جو توانائی خارج ہوتی ہے اسے الیکٹران افینٹی کہتے ہیں۔ یہ کسی ذرے کی الیکٹران کھینچنے کی صلاحیت کا تعین کرتی ہے۔